السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان صبا خان آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے نیوز چینل SBR نیوز 24 میں۔ اس وقت کی بڑی خبر بنگلورو سے آ رہی ہے یہ ایام ایک طرف عشرہ کرامت اور دہ کرامت یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اس مہینے کی پہلی تاریخ میں قریب اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ولادت باسعادت تو اسی طرح 10 ذی القعدہ کو امام رؤوف علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو لہذا ان 10 دنوں کو عشرہ کرامت سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف ہم عشرہ کرامت سے گزر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ ایام وہ ایام ہے کہ جس میں رہبر کبیر انقلاب آیت اللہ عظمی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی 33ویں برسی ہے۔ لہذا انجمن امامیہ بنگلور کی جانب سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتو کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان سیمینار کا اہتمام اور انتظام کیا جا رہا ہے۔ کیوں سیمینار، کیوں یاد امام خمینی؟ یاد ہر ایک کی نہیں کی جاتی ہے، جو دل میں بستے ہیں، جو زندہ رہتے ہیں، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ایک حوصلوں کو جوانی بخشی ہے امام خمینی۔ ہمارے گھر کے ضعیف ہیں لیکن ظاہر اعتبار نہیں ضعیف ہونا چاہیے، ہمارے ارادے کا بھی ہونا چاہیے۔ جسم کی کمزوری، جسم کی توانائی کمال معیار نہیں ہے، بلکہ روح اور ایمان کی توانائی اور قوت معیار ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ دیکھیے امام خمینی کی طرح جو شخصیت ہوتی ہے بہت کم پیدا ہوتی ہے، صدیوں میں ایک بار پیدا ہوا کرتی ہے۔ جیسا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ اس ہستی کا نام ہے امام خمینی۔ آئیے میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے گزارش کاٹر کی وحشیاں میں آتا تک چھین لی، کاٹر کی وحشیاں میں آتا تک چھین لی، بیگن کی حاکمی بھی رہی چارہ گر کہیں، سادات کھا کے گولیاں سویا کہے زمین، سادات کھا کے گولیاں سویا کہے زمین۔ اللہ برابر والے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انقلاب جس سے 72 کا انقلاب، بازار شام زینب و بازار شام عابد و زینب کا انقلاب، اللہ دینے والا ہے تازہ جواب، پھر اللہ دینے والا ہے تازہ جواب، پھر انگڑائی دینے والا ہے انقلاب، پھر انگڑائی دینے والا ہے۔ شاعر نے کیا کو کہا امام خمینی کے متعلق کہ تیرا ہر ایک نقش ہمیں یاد رہے گا، جو آج سیمینار ہم بنا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ تیرا ہر ایک نقش ہمیں یاد رہے گا، تعزیز یوں ہی دل میں تو آباد رہے گا۔ تو نے وفا کی ایسی وفا شرمسار ہے، تو نے وفا کی ایسے کہ وفا شرمسار ہے، عباس کے
दया का तू पासदार है, अब्बास के दया का तू पासदार है। आइए मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश हूँ हुज्जत इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद हसन नकवी साहब से के वाइड पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात आप हज़रात के सामने पेश करें। आप ईमान और खुलूस के साथ इल्म हासिल किया, वो आदम था, उसका नाम था आदम। जब इल्म को ईमान के साथ हासिल किया तो खुदा ने उसको मस्जिद मलाइका बना दिया, उसको अपनी रहमत का हकदार बना दिया। और जब बगैर ईमान और खुलूस के इल्म का मालिक बन के शैतान आया तो खुदा ने उसे मरदूद बारगाह बना दिया और क़यामत तक उसके हिस्से में लानत बना दी। देखा एक वारिस आदम भी नजर आया, आज से 40 साल 45 साल पहले वारिस शैतान भी नजर आया। वारिस शैतान जब तकब्बुर का सौदा दिल में लेके इल्म की मंजिलें लेके एक इंसान आगे बढ़ा तो दुनिया ने उसे कुआं नहीं कहा। दोनों का फर्क पहचानिए, फर्क पहचानिए। वो शैतानी जज्बे का और तकब्बुर का सौदा दिल में लेकर जब आगे बढ़ता है तो अपने इल्म को एक मुकम्मल और एक ज़ख़ीर किताब की शक्ल में लोगों के सामने पेश किया, शैतानी आयात के एक की शक्ल में। मगर फर्क पहचानिए, उसने अपना पूरा इल्म एक तरफ पूरी किताब पेश की। खुमैनी ने कहा सलमान रुश्दी वाजिबुल क़ल्ब, पूरी किताब हवा हो गई। यूरोप की जमीन खराबी है, रुश्दी की इबादत कैसे करें, रुश्दी को महफूज कैसे रखें। इस्लामात पढ़े कोशिश कर रहा हूँ कि बस बहुत ही जरा सा इंतजार के साथ बस जरा सा तवज्जो रखिएगा। जो इल्म ईमान के साथ, यकीन के साथ, खुलूस के साथ हासिल करता है उस दुनिया पहचाने इस इल्म और इस ईमान बिल्लाह को। हमने देखा तारीख में, और जो ये ईमान इल्म के साथ जब होता है और इल्म ईमान के साथ और अल्लाह पर यकीन के साथ जब होता है तो क्या मंजिलत होती है। तारीख में हमें एक छोटी सी झलकी आपको दिखाऊं। अब्राहा आया था हाथियों का लश्कर लेके, उस जमाने में जो उस जमाने के न्यूक्लियर बम थे, समझिए उनकी कोई काट और रद उस जमाने में थी नहीं। पूरा लश्कर लेके आया, लोग घबराए, मक्के वाले सब घबराए। अब क्या होगा खाने काबा का, अब तो ढा दिया जाएगा। मगर जो मुतवल्ली काबा था वो साहिब इल्म था, और इल्म भी ऐसा कि मारिफत के साथ, इल्म भी ऐसा कि यकीन के साथ, और यकीन भी कैसा कि दुनिया मुतज़लज़ल हो जाए मगर उसके यकीन का पहाड़ नहीं हिला। तवज्जो चाहता हूं, इतना मजबूत ईमान। जब उसके पास लोग पहुंचे कि आ गया अब्राहा, लश्कर लेके आया है, हिफाजत करिए, कीजिए कुछ, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने इल्म और अपने ईमान का मुजाहिरा किया। उनको इल्म था कि मुहाफिज कौन है, हिफाजत कैसे करेगा। इल्म के साथ साथ यकीन भी था कि कैसे हिफाजत होगी। बड़े इत्मीनान के साथ कह दिया जिसका घर है मुझे यकीन है हिफाजत करेगा। तो उनके इस इल्म और इस ईमान की लाज अल्लाह ने ऐसे रखी, उनके इस ईमान और इल्म को अल्लाह ने इज्जत ऐसे दी कि पंजे जानवरों के, छोटा सा जानवर, उसके पन्नों में छोटी छोटी सी कंकरियां, अल्लाह ने उनमें वो पावर भर दी कि हाथी जैसे बड़े जानवरों पे पूरे लश्कर को भूसा बना दिया, है ना। ये तारीख आपके सामने क्यों हुआ? ये कि इल्म था ईमान के साथ, इल्म था यकीन के साथ। अल्लाह ने उस इल्म बिल यकीन की लाज रखी, इज्जत रखी। ये हमें मंजर, ये झलकी हमें अपनी तारीख में आज के जमाने में भी नजर आई। मुसल्ले पर बैठा था खुमैनी, न मिसाइल चलाए, न न्यूक्लियर बम छोड़ा, न कोई और हथियार इस्तेमाल किया। मुसल्ले पर बैठ के तस्बीह के दाने घुमा रहा था, मगर यकीन इतना था कि वो तस्बीह के दाने घुमा रहा था और न्यूक्लियर ताकत वाली हुकूमतों के सर चकरा रहे थे कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसका तकाबुल कैसे किया जाए। एक सलावत पढ़े इज्जत आपने पाई कि बस या मोहम्मद, या मोहम्मद। एक पल में मुस्तफा को
عرش پر بلوالیاں ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد یا محمد ساتھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تصدیق اپنے کمال کے طریقے اس کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا عزیزانی گرامی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جیسے خود امام خمینی کے کئی سارے ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئے اس میں امام نے بتایا کہ صرف علم جو ہے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ علم جہنم کے دروازے تک پہنچاتا ہے، نہ صرف عام علم توحید بھی جہنم تک پہنچاتا ہے۔ یہ بس ان کی ضرورت تھی جو اتنے بڑے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی بھی علم عرفان ہو، علم توحید ہو، علم فقہ بھی آپ کو جہنم تک پہنچائے گا دروازے تک، اگر اس میں تزکیہ نہ ہو۔ بغیر تزکیے کے آج سارے مسائل جو ہے یہیں پہ پلٹتے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنے بچے کو اچھے سے اچھے ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں دینے کی کوشش کر رہا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے، لیکن تربیت کیا ہے بھائی؟ ایک پارلیمنٹ میں آپ یہاں پہ چھوڑ دو، کسی بھی ملک میں لے کے چلے جاؤ، پارلیمنٹ میں ایک ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہی تو آگے بڑھ سکتا ہے، اچھی ڈگری حاصل کیا ہوا آدمی ہی تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جا کے ایک دوسرے پہ کرسیاں مارنا، تماچے مارنا بتا رہا ہے کہ علم تو حاصل کیا لیکن تہذیب تھوڑا بھی حاصل نہیں ہو۔ ابھی ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھا کہ بھئی مطلب لڑکیاں جھگڑے کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں۔ آپ اس کا مطلب آپ دیکھتے جاؤ کہ انسان جتنی تیزی سے علم میں آگے بڑھ رہا ہے اتنی ہی تیزی سے ڈاؤن جو ہے اخلاق میں ہوتے نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب علم بغیر تزکیے کے ہوگا تو رزلٹ آپ کو یہی آئے گا۔ تو ہم لوگ مکتب اہل بیت ہی ہے، اسی لیے مولانا متقیان کہتے ہیں کہ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، ذلیل کی ضرارت میں اضافہ کرتا ہے۔ مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ ظرف کا ہے۔ علم کی مثال پانی کی جیسی ہے، یہ پانی کو کس میں ڈال رہے ہو؟ پاک ظرف میں ڈالو تو پاک رہے گا، لیکن پاک پانی نجس برتن میں ڈال دو تو نجس ہو جائے گا۔ تو مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ ظرف کا ہے کہ جس ظرف میں ڈالا جا رہا ہے۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ علم نہیں بلکہ ظرف دیکھو کہ کتنا ہے۔ در اہل بیت کا طرح امتیاز یہ ہے کہ یہاں پہ علم پہ ناز نہیں ہوا، اسی لیے جب بات علم کی آتی ہے رسول نے جیا ہے اس بات پہ۔ نے بڑے بہتر انداز میں اپنے آپ کے سامنے پیش کی۔ یقیناً ایک یا یہ کہا جائے کہ دیکھیے ایک وقت ایک انسان موقع ہے کہ عالم بھی ہو اور شاعر بھی ہو، عالم بھی ہو بہترین لیڈر بھی ہو۔ جو بہترین لیڈر ہے وہ بہترین عالم نہیں ہے، جو بہترین عالم ہے وہ بہترین عالم نہیں ہے، جو بہترین رہبر ہے وہ بہترین عالم۔ لیکن کمال ہمارا سلام اور روح اللہ خمینی جیسے ہی فرانس سے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے سال باہر تھے؟ تقریباً 15 سال۔ کیسے لگا؟ تو خدا شاہد ہے کہ ایک جملہ میں زبان سے نکل گیا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے 15 سال سے وطن سے دور رہنا، دور ہو گیا تھا، لفظ میں آ گیا تھا۔ ایک جملہ تقریر میں لفظ میں آ گیا تھا کہ جس کے بدلے میں 15 سال تک وطن سے دور، 14 سال میں 13 سال نجف میں، 2 سال فرانس وغیرہ ٹرکی میں۔ جو واپس آئے ایک مرتبہ حکومت نظامی اعلان ہو گیا ہے، کرفیو ہے، شاہ جا چکا ہے، کینسر کا بہانا ہے، بھاگا ہے، پورا اختیار برٹش کے حوالے کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ہے وقت کا شاہپور بختیار، حکومت نے اعلان کیا، امریکہ، پورا یوروپ حکومت کا ساتھ، اوپر سے ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، نیچے سے پورے ٹینک توپ بندوقیں سب کچھ چل رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، کوئی گھر کے باہر نہیں نکلے گا، کوئی گھر کے باہر نہیں نکلے گا۔
امام خمینی نے کہا کہ کوئی گھر کے اندر نہیں بیٹھے. یہ کیا گرفتاری ہے, یہ کیا مصیبت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا, حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی گھر کے باہر نہیں نکلے گا, اگر نکل گیا تو مار دیا جائے گا. امام خمینی نے کہا کہ کوئی گھر کے اندر نہیں بیٹھے گا. اب کیا کرنا ہے؟ ایت اللہ تعالی خانی پہلے امام جمعہ تہران کے انقلاب اسلامی, ایت اللہ شہید بہشتی, رہبر انقلاب اسلامی, ایت اللہ سنجانی, تمام ان کے شاگرد, ان کے ساتھی, سب لوگ ظہر کی نماز ہے تھوڑا سا امام نے جو کہہ دیا ہے, تھوڑا سا 1 گھنٹے کے بعد شاید ٹھنڈے تھوڑے دیر بعد بھی جو اپنا جو ہے وہ جو کہا ہے واپس لے لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے کھیلنے کے بعد تاکہ مسئلہ جو ہے بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے, فقات حالات ہیں, پراشوب مسئلہ بن چکا ہے, ماحول بن چکا ہے, جو بھی باہر آئے گا وہ مار دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. تھوڑا سا آپ اس مسئلے میں نرمش سے پیش آئیں, نرمی کے ساتھ تو کہا نہیں, کوئی گھر میں نہیں بیٹھے. تیسری بار جب اصرار کیا شاگردوں نے کہ آقا مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, لاکھوں کے لوگ مر سکتے ہیں, چونکہ اوپر سے زمین سے ہر جگہ سے ملٹری ہے, پورا سپورٹ امریکہ یورپ کا کیا ہے. ایک جملہ کہا ہے امام خمینی نے, جس جملے کو سن کر تمام جتنے شاگرد کے ساتھی تھے, سب کے ساتھ شخصیت تھے, وہ سب لوگ رونے لگے, جن کی شانیں ہل رہے. ایک جملہ کہا, اگر یہ حکم کسی اور کی طرف سے ہو تو, اگر یہ حکم کسی اور کی طرف سے ہو تو سب لوگ سمجھ گئے کہ اس مسئلے میں وقت کے امام کی تائید ہے. بغیر وقت کے امام کی تائید کی اتنا بڑا انقلاب وجود میں نہ آتا. بس ایک کیا ہے کہ ایران کے خلاف راؤنڈ پروپوگنڈاس کر رہے ہیں. میں جو ہے ایران گورنمنٹ سے ساری دنیا سے جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے انوائٹ کرتے تھے ایران کے خش پہ, ایئر فلائٹ جو بھی ہے دیکھے ان کو بلاتے تھے, حقیقت دکھاتے تھے کہ ایران ہے کیا چیز. تو اس میں سے جو ہے بینگلور سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا, اس کے اندر ابراہیم خلیل اللہ خان جو کے ایک مشہور ہستی ہے جو ان کے 100 سالہ دس کے ایک بڑے بھی ہستی تھے, وہ ان کی ایک محفل میں بھی گیا تھا. یہ 83-84 کی بات ہے. تو کرناٹکا کے مشہور ہستیاں جو ہے اس محفل میں, تو اس میں بھی تھا. تو لوگوں نے بولے کہ آپ کو جو ہے ایران انوائٹ کیا تھا, تو ایران کے حوالے سے, خمینی صاحب کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. تو انہوں نے بولا کہ امام خمینی نہیں تھے, انہوں نے بولا کہ خمینی صاحب وہاں کے عوام کے اوپر جو ہے حکومت نہیں کر رہے ہیں. بول کے 1 منٹ کے لیے انہوں نے خاموش ہو گئے. تو لوگ جو ہے تھوڑا پریشان ہو گئے کہ اس کے اس زمانے میں جو ہے بہت نیگیٹو ایران کے اوپر جو ہے پبلسٹی تھی. 30 سیکنڈز کے بعد انہوں نے بولا کہ امام خمینی صاحب جو ہے وہاں کے عوام کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ایک جملہ جو ہے یہ بہت زبردست جملہ تھا. پورے انڈیا کے لیول میں جتنے لوگ جو ہے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے تھے, ایک جملے میں انہوں نے اس کا بھرپور جو ہے جواب دیا ہے. واقعی جو ہے ایک تعریف کے قابل قبول ہے. جس سے کہ انہوں نے ایک شخصیت ہے, وہ شخصیت ہمیشہ تا قیامت جو ہے امام زمانہ آنے تک جو ہے ایک شخصیت کا نام باقی رہے گا, باقی رہے گا. میں انجمن امامیہ کی جانب سے سارے علماء حضرات اور تمام لوگوں کی خدمت میں شکر ادا کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. چلیے کا نعرہ 10 پر کراچا 12 لگاؤ حیدری نعرہ, نعرہ فلسطینی سنی آتے عدم ظلم عدم انظلام, نہ ظلم کریں گے نہ ظلم برداشت کریں گے. ارے فلسطین کا ساتھ دیے دے رہے ہیں, وہاں تو حضرت زہرا کے قاتل کے چاہنے والے رہتے ہیں. کتنا لان تان ہوا, کتنا برا حالت آ گیا. امام خمینی نے ایک معیار بنایا تھا, نہ شیعہ نہ سنی نہ ہندو نہ مسلم, ایک معیار. کس کا معیار؟ امیر المومنین کا معیار. کون للظالم قسما وللمظلوم یوما. یہ نہ دیکھو کہ شیعہ ہے, یہ نہ دیکھو کہ سنی ہے,
ظالم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور آخری چیز جو امام خمینی نے کی، اس وقت دو نظام حکومت. ہمیں دنیا پر جو اعتراض ہے وہ دنیا جو کہتی ہے کہ ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں. یونیورسٹی کسے کہتے ہیں؟ کالج اور یونیورسٹی میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ کالج میں ایک دو موضوع ہوتے ہیں، ایک دو موضوع پڑھائے ہوتے ہیں، 3 4 5 جو بھی. لیکن یونیورسٹی میں مختلف فیکلٹیز ہوتی ہیں، اور جس یونیورسٹی میں جتنی زیادہ فیکلٹی ہوتی ہے وہ یونیورسٹی اتنی زیادہ معروف شمار کی جاتی ہے. ہمیں دنیا کے کسی بھی سسٹم پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے اعتراض ہیں لیکن ہمیں وہ کرنا ہی نہیں. ہم دنیا کی بات کریں، تم سارے رولنگ سسٹم پڑھانا چاہتے ہو، پڑھاؤ. کیپٹلزم کی حکومت کا طریقہ کیا ہے بتاؤ، کوئی مشکل نہیں. لبرلزم کیسے حکومت کرتی ہے بتاؤ، اس کو پڑھایا تم نے یونیورسٹی میں. کمیونزم کا طرز حکومت کیا ہے تم نے پڑھایا، پڑھاؤ. پڑھاتے ہیں. قرآن کا بھی اپنا نظریہ ہے حکومت کا، قرآن کا بھی اپنا رولنگ سسٹم ہے. کسی بھی دانشگاہ میں، یورپ کے کسی بھی یونیورسٹی میں قرآن چوری بتایا جاتا ہے کہ حکومت کا معیار کیا ہے، حاکم کا معیار کیا ہے. حاکم کو تاکہ لوگوں کو مقابلہ کرنے میں تو مزہ ہے کہ لبرلزم کہتی ہے کہ حاکم ایسا ہو، قوم کو بیان کرتا ہے. تب تو انسان پسند سمجھ میں آئے گا کہ وہ لبرلزم کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، وہ کیپٹلزم کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، وہ کمیونزم کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، وہ قرآن کی طرح. انہوں نے اس زمانے میں کمیونزم کو مانی، یا تو آپ لبرلزم کو مانی، یا تو لا شرقیہ ولا غربیہ. نہ شرق کی کمیونزم چاہیے، نہ غرب کی لبرلزم چاہیے. ہمیں کچھ